آنے والا اتوار عید سعود کا ہوگا جب خدا یسوع مسیح آسمان پر گئے، اور پھر اس کے بعد آنے والا اتوار عید پینتیکوست کا اتوار ہوگا۔ آج کے اتوار کو پوری دنیا میں کلام کے اتوار سے منسوب کیا جاتا ہے، اور پوری کلیسیا کو یہ موقع دیا جاتا ہے کہ مومنین کلام پر، کلام کی اہمیت پر دھیان و گیان کریں۔ کلام ہماری زندگیوں میں کیا کردار ادا کرتا ہے؟ کیا ہم خدا کے کلام سے ہٹ کر، جدا ہو کر فضل یا برکت کی زندگی گزار سکتے ہیں یا نہیں گزار سکتے؟ یہ موقع ہے ہمارے پاس آج کلام پر دھیان و گیان کرنے کا۔ کلام کی اہمیت کو اگر آپ اپنی زندگی میں پرکھنا چاہتے ہیں تو پہلے یہ ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگی میں زندگی کے مقصد کو ڈھونڈیں جو زیادہ اہم ہے۔ اگر آپ اپنے آپ میں اپنی زندگی کے مقصد کو پالیں گے، ڈھونڈ لیں گے، تو پھر اپنی زندگی میں خدا کے کلام یا خدا کی اہمیت کو بھی سمجھ لیں گے۔ خدا کے کلام کا مطلب یہ ہے کہ خدا خود جو کچھ اس نے کہا ہے یہ اس کی ذات سے منسوب ہے، اسی کا ہے۔ اور اگر آپ کلام پر دھیان و گیان کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو مقدس یوحنا اپنی انجیل کے آغاز میں کہتا ہے ابتدا میں کلمہ تھا، کلمہ خدا کے ساتھ تھا اور کلمہ ہی خدا تھا۔ تو آپ خدا کو یا کلام کو الگ نہیں کر سکتے۔ اس لیے میں نے کہا کہ اگر آپ کلام کی یا خدا کی اہمیت کو اپنی زندگی میں سمجھنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلا کام یہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کے مقصد کو تلاش کریں، ڈھونڈیں کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ آج بھی اگر آپ زندوں کی زمین پر زندہ ہیں، آج اگر آپ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں تو یہاں پر بیٹھ کر کچھ لمحات کے لیے سوچیں، اور میں آپ سے پوچھوں گا بھی کہ اس زمین پر آپ کے ہونے کا مقصد کیا ہے، یا خدا نے آپ کو اس زمین پر کیوں پیدا کیا ہے؟ The purpose of your life۔ کتنے ہیں جو جانتے ہیں آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ مقدس پالوس رسول کہتا ہے کہ ہم خالی برتن ہیں، اور خدا نے ہمیں اس لیے بنایا ہے تاکہ اس کی حضوری ہم میں قائم ہو سکے۔ آپ تکوین کی کتاب کو یاد کریے، جب خدا نے انسان کو تخلیق کیا، سب کچھ بنا کر اس کے آخر میں خدا نے کہا کہ آؤ ہم انسان کو اپنی صورت پر، اپنی مانند بناتے ہیں، اور اسے بنا کر خدا نے اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا، تب انسان جیتی جان ہوا۔ مقدس اگسٹین کہتے ہیں خدا ہمارے دل میں چین ہے جب تک یہ تجھ میں چین نہ پائے۔ اگر ہم دنیا کی چیزوں کے پیچھے بھاگتے رہیں گے، کہیں پر آپ کو چین نہیں ملے گا جب تک آپ خداوند میں اس چین کو حاصل نہ کریں۔ تو ہم خالی برتنوں کی مانند ہے جن کا مقصد یہ ہے کہ یہ اپنے میں خدا کی حضوری کو، خدا کی برکتوں کو، خدا کی رحمتوں کو لے کر چلتے پھریں۔ اگر آپ اس مقصد کو پالیں کہ آپ نے اپنے میں خدا کو قبول کر لیا ہے، دیکھیں خدا یسوع مسیح کیا کہتی ہے، جو مجھے پیار کرتا ہے وہ میرے حکموں پر عمل کرے گا، اور باپ بھی اسے پیار کرے گا، اور میں اور باپ اس کے پاس آئیں گے اور قیام بھی کریں گے۔ پھر پالوس رسول یہ بھی کہتا ہے، کیا تم نہیں جانتے کہ تم خدا کی ہیکل ہو اور وہ خدا تم میں ساکن ہے؟ خدا کی ہیکل ہونا اور ہیکل میں خدا کا موجود ہونا، یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ لیکن در حقیقت ہوتا کیا ہے؟ جیسے ہم میں سے بہت سارے زندگی کے اس مقصد سے ہی واقف نہیں ہیں۔ اگر واقف نہیں ہے تو ہم اسے پورا کیسے کریں گے، اس کو جیئیں گے کیسے؟ سوال بنتا ہے
اگر واقف نہیں ہے زندگی کے مقصد سے، پھر اس کے لیے محنت آپ کیسے کرے گی؟ اور اس کے لیے خدا کی اہمیت، اسی مقصد کو جاننے کے لیے، پہچاننے کے لیے، پورا کرنے کے لیے خدا اپنے کلام کے وسیلے سے ہماری رہنمائی کرتا۔ اگر خدا کا کلام نہ ہوتا ہمارے بیچ میں، تو کیا آپ آدم کے بارے میں کچھ جانتے؟ کیا آپ ہوا کے بارے میں کچھ جانتے؟ اگر خدا کا کلام نہ ہوتا تو کیا آپ ابراہیم کے بارے میں، موسیٰ کے بارے میں، انبیاء کرام جتنے بھی گزرے ہیں، ارمیا ہے، اشعیا ہے، دانیال ہے، حزقیال ہے، یونس نبی، کتنے بھی گزرے ہیں، کیا آپ ان سے واقف ہوتے؟ یہاں تک کہ آپ یسوع المسیح، اس کے پیدا ہونے، پھر اس کے دکھ اٹھانے، اس کے مرنے، مصلوب ہونے اور جی اٹھنے سے بھی واقف نہیں ہو سکتے تھے اگر خدا کا کلام نہ ہوتا۔ یہ اگر ہم اس خالی پن میں ہیں کہ ہم خدا کو ڈھونڈنے کی بجائے اس ہیکل میں اس کی حضوری کو قائم کرنے کی بجائے کہیں اور جا کر اپنی فلفلمنٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اگر کہیں اور جا کر خوشی حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تسلی حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، دنیا میں آپ کچھ بھی حاصل کر لیں، پیسہ حاصل کر لیں، طاقت قوت حاصل کر لیں، لیکن سب کچھ مٹ جائے گا۔ آپ دیکھیں عیسائی نبی کا صحیفہ، اس کا 40 باب 8 آیت میں لکھا ہے، سورج کے نیچے ہر چیز باطل ہے، سب کچھ مٹ جائے گا، سب کچھ ختم ہو جائے گا، لیکن صرف خدا کا کلام، خدا کی ذات ابد تک قائم رہے گی۔ تو پھر اس کو پکڑے جو قائم رہنے والا ہے۔ خدا یسوع مسیح کے پاس بھی شیطان آیا تھا اور آ کر مٹیریل چیزوں کی طرف اس نے یسوع کو بھی لگانے کی کوشش کی تھی۔ مثال کے طور پر پتھروں کو لکڑوں کو کہتی ہے روٹی بن جائے۔ جب یسوع 40 دن اور رات روزے رکھ کر بھوکا ہوا تھا، تب آ کر اس نے آزمایا یسوع، لیکن یسوع نے اسے کہا کہ انسان صرف روٹی ہی سے نہیں جیتا بلکہ ہر ایک کلمے سے جو خدا کے منہ سے نکلتا ہے۔ اگر آپ زندگی پانا چاہتے ہیں تو خدا کے کلام سے زندگی حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ رتبہ پانا چاہتے ہیں، سرفرازی حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو وہ بھی خدا کی قوت سے کریں۔ آپ دیکھیں یوشوا کی کتاب، اس کا پہلا باب 7 تا 11 آیات میں یہ لکھا ہے کہ یہ شریعت کی کتاب تیرے منہ سے جدا نہ ہو، بلکہ یہ دن رات تو اس پر غور کر تاکہ تو اسے جانے اور جو کچھ اس میں ہے تو اس پر عمل کرے۔ ہم دنیا میں دوڑ کر سرفرازی حاصل کرنے یا رتبے حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ خدا کا کلام، اس میں خدا سکھا رہا کیسے اقبال مندی حاصل کی جا سکتی۔ یہ شریعت کی کتاب تیرے منہ سے الگ نہ ہو، تو اس پر دن رات دھیان و گیان کر، تو اس پر سوچ، تو اس پر عمل کر، کیونکہ تب ہی تو اپنی راہوں میں ایک بال مند ہوگا، تب ہی تو کامیاب ہوگا۔ اگر آپ دنیا کی طاقت سے جا رہے ہیں اور آپ کے سامنے ایک بہت بلند دیوار آ گئی ہے، آپ کے لیے اسے پار کرنا ناممکن ہوگا، لیکن اگر آپ خدا کی طاقت سے جا رہے، خدا کی طاقت وہاں پر ناممکن کو بھی ممکن بنا دے گی۔ خدا کے کلام پر عمل کرتے ہیں۔ اور آپ کے سامنے ایک مثال رکھتا ہوں یریحو کی۔ اکثر جب ہم یریحو کے واقعے پر غور کرتے ہیں، میں نے آپ کو یہ سکھایا ہوا، یریحو کا جو شہر تھا، اس کے اطراف میں 2 دیواریں تھیں، اور ایسی دیواریں کہ جو 20-30 فٹ اونچی اور چوڑی تھی، 20-30 فٹ اونچی بھی اور چوڑی بھی، اور پھر ان کے بیچ میں گیپ تھا اور دوسری دیوار بھی اتنی ہی بڑی۔
इन दीवारों के ऊपर भी रथ घूमते थे, इन दीवारों के बीच में भी रथ घूमते थे। इतना मजबूत किला। तो अगर इस्राएली अपनी ताकत से जाते, कभी फतह नहीं कर सकते थे। खुदा की ताकत से ये 6 दिन उन्होंने चक्कर लगाया, 7वें दिन चक्कर लगाकर जब जोर से नारा लगाया है, सिर्फ नारा लगाने से यरीहो की दीवारें गिर गई। खुदा की ताकत से इकबालमंदी हासिल करना, खुदा की ताकत और कुव्वत से मौजज़ात को देखना। तो मैं आज आपसे ये कहता हूं, वो चुने जो अच्छा है। दुनिया ने, दुनिया की फिक्रें, दुनिया की परेशानियां, खुदा को चुने, खुदा के कलाम को चुने। ये अच्छा हिस्सा है। मार्था और मरियम के पास जब यीशु गया था, मार्था काम कर रही थी, मरियम यीशु के कदमों में बैठी हुई थी। मार्था ने गिला किया, खुदा मरियम को भेज मेरी मदद करे, मुझे अकेला छोड़ दिया हुआ काम करने के लिए। तो यीशु ने क्या कहा? मार्था तो बहुत सारी चीजों के तरद्दुद में है, बहुत सारी चीजों की फिक्र में है। मरियम ने अच्छा हिस्सा चुन लिया है। आपके पास ये खुदा का कलाम इतनी जोरावर चीज है कि आप अंदाजा नहीं कर सकते इसका। अगर आप इसकी ताकत से, कुव्वत से वाकिफ नहीं है, तो आप एक ऐसे घर की मानद है जिसकी बुनियाद नहीं है। चलिए मिलकर एक घर बनाए यहां पर, और उसकी बुनियाद हम नहीं रखते। जमीन के ऊपर से हम उस पर दीवारें बनाकर छत में डाल देंगे, सब कुछ कर देंगे, बड़ा शानदार घर बना देंगे। कल को जलजला आया, कल को तूफान आया, आंधी आई, तो क्या ये घर इस तूफान को, जलजले को बर्दाश्त कर पाएगा? कभी गिर जाएगा। अगर आपकी जिंदगी में कलाम की बुनियाद नहीं है, तूफान आएंगे, सैलाब आएंगे, मुश्किलात आएंगी, आप कायम नहीं रह सकते, आप गिर जाएंगे। आपको गुस्सा आएगा, आप गिर जाएंगे। मैं दुआ करता हूं कादिर मुतलक खुदा हम सबों को बरकत बख्शे, तमाम मसीहियों को बरकत बख्शे। जैसा याकूब रसूल के खत में लिखा हुआ है, उसका पहला बाब 22 आयत में, तुम कलाम पर अमल करने वाले बनो, ना कि अपने आप को फरेब देकर सुनने वाले। कलाम को सिर्फ सुनने वाले नहीं, हम उस पर अमल करने वाले बने, कलाम को जीने वाले बने, कलाम में जिंदगी गुजारने वाले बने। सूफी शायर ने कहा था कि राजा राजा कर दी मैं, आप ही राजा हुई। कलाम कलाम करते जिस दिन हम खुद कलाम हो गए ना, उस दिन दुनिया बदल जाएगी, उस दिन जिंदगी बदल जाएगी।